یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک موقع ہے، ایک دروازہ ہے، ایک ایسا لمحہ ہے جو اگر آپ نے تھام لیا تو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ ذرا سوچئے کتنے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں مگر کامیابی نہیں ملتی، کتنے لوگ ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں مگر دل کو سکون نہیں پہنچتا، کتنے لوگ ہیں جو رزق تو چاہتے ہیں مگر ان کو رزق کے دروازے بند نظر آتے ہیں۔ کیا آپ بھی ان میں شامل ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ مشکلات آسان ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے نصیب اور مقدر کے بند تالے کھل جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے دل کو سکون ملے؟ تو معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو خصوصاً آپ لوگوں کے لیے ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک کمپلیٹ واچ کریں گے، اس کے بعد اس وظیفے کو کریں گے جو آج کی ویڈیو میں ہم آگے چل کے آپ سے شیئر کریں گے، تو یقیناً انشاءاللہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے جو آپ نے افطار سے کچھ دیر پہلے پڑھنا ہے۔ اور یہ کون سا وقت ہوتا ہے افطار سے پہلے؟ یہ تھوڑا سا وقت، یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں کو قریب بلاتا ہے، یہ وہ وقت ہے جب مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ معزز سامعین کرام، لیکن سوال یہ ہے ہم اس قیمتی وقت میں کرتے کیا ہیں؟ صرف اور صرف کھانے کا انتظار۔ معزز سامعین کرام، آج آپ جو وظیفہ سیکھیں گے وہ صرف الفاظ نہیں، اللہ کا کلام ہے، نور ہے، برکت ہے۔ اگر یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ کے حکم سے زندگی کے اندھیرے روشنی میں بدل سکتے ہیں۔ سوچ کر دیکھیں، اگر چند منٹ کی تلاوت آپ کی تقدیر کا رخ بدل دے، تو اگر یہی وقت آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے، تو اگر یہی لمحہ آپ کے رزق، سکون اور کامیابی کے دروازے کھول دے، کیا آپ یہ موقع چھوڑنا چاہیں گے؟ میرے عزیزوں، جو لوگ اس مبارک وقت کی قدر کرتے ہیں، اللہ ان کی قدر بڑھا دیتا ہے۔ جو اللہ کے کلام کو تھام لیتے ہیں، اللہ ان کی زندگیاں سنوار دیتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اگر آپ ان کو سن لیتے ہیں تو یقیناً آپ کا ایمان پختہ ہو جائے گا اور آپ کو اس وظیفے کے اوپر مکمل یقین ہو جائے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت وظائف اثر نہیں کرتے، لیکن اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے ان کا یقین پختہ نہیں ہوتا۔ تو ان باتوں کو سننے کے ساتھ آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا۔ پھر آپ جب اس وظیفے کو کریں گے، اخلاص کے ساتھ کریں گے اور آپ کو اپنے اللہ سے یقین ہوگا، تو معزز سامعین کرام 100% آپ کا یہ وظیفہ قبول ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، اور جو لوگ اس قیمتی وقت میں غفلت کرتے ہیں وہ اکثر بعد میں کہتے ہیں کاش ہم نے بھی یہ وظیفہ کیا ہوتا، کاش ہم نے بھی وقت نکال دیا ہوتا، کاش ہم نے بھی ویڈیو پوری سن لی ہوتی، یہ وظیفہ کر لیا ہوتا تو آج ہماری زندگی بھی بدل گئی ہوتی۔ تو معزز سامعین کرام، اب دل کو حاضر کریں اور اپنی نیتوں کو صاف کریں اور اپنے یقین کو پختہ کریں، کیونکہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے افطار سے تھوڑا پہلے پڑھنا ہے، عاجزی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور مکمل یقین کے ساتھ۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھیں وظیفہ الفاظ سے نہیں یقین سے اثر رکھتا ہے۔ زبان پڑھتی ہے مگر قبولیت دل سے ہوتی ہے۔ تو تیار ہو جائیں، اپنے دل کو نرم کریں، اپنی نیت کو خالص کریں اور اللہ سے مانگنے کے لیے خود کو تیار کریں۔ تو معزز سامعین کرام، چلتے ہیں آج کے اس نایاب، اس مجرب، اس آزمودہ عمل کی جانب جس کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ایسا عمل زندگیاں بدلتے ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھی، ایسا عمل جب بھی کوئی مشکلات ہے، اگر آپ کا کاروبار ترقی نہیں کر رہا، اگر آپ کی زندگی کے اندر مصیبتیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو معزز سامعین کرام، اس عمل کو پختہ یقین کے کرنے کے بعد آپ کی وہ ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ لاکھوں کا قرض ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا قرض ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، دن بدن آپ کا کاروبار بڑھتا چلا جائے، تو خاص لوگوں کو یہ عمل بتاتے ہیں۔ آج ہم نے ایک صاحب کو بتایا تھا تو اس نے آج یہ ڈیمانڈ کی ہے، یہ ریکویسٹ کی ہے کہ خدا کے لیے اس عمل کو عام کر دو، سب کو بتا دو۔
تو معزز سامعین کرام، آج بزرگ کا بتایا ہوا عمل آپ سے شیئر کروں گا، ایسا عمل جس سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ نصیبوں کے بند تالوں کو کھولنے والا عمل، مقدر کے بند تالوں کو کھولنے والا عمل، تقدیر کے بند تالوں کو کھولنے والا عمل۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کی تقدیر بھی بدل جائے گی، آپ کا نصیب بھی بدل جائے گا، آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اور جس کو یہ عمل دیا ہے، ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ اس کے حالات دنوں میں تبدیل ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اصل میں بات وہ ہوتی ہے جو پہلے خود بندہ کرے اور پھر دوسرے کو بتائے۔ یہ وہ عمل ہے جسے ہم خود کرتے ہیں اور پھر آگے اس کو ہم نے بتایا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے، آپ نے تھمبنیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ اللہ کے پیارے نام کا عمل ہے اور قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے۔ جو شخص اللہ کے اس نام کا ورد کرتا ہے، جو شخص اللہ کے اس نام کو بڑے پیار سے، انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، رب کائنات کی قسم اللہ اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں سنتی، آپ تنگ ہیں، یہ عمل کر کے دیکھو، انشاءاللہ اس سے آپ کی اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ اگر آپ کے مال میں کمی ہے، رزق میں کمی ہے، دولت میں کمی ہے، عزت میں کمی ہے، شہرت میں کمی ہے، یہ عمل کر کے دیکھو، رب کائنات کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے مال میں، رزق میں، عزت میں، شہرت میں اضافہ کر دیں گے۔ معزز سامعین کرام، جو شخص جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کرے گا، رب کائنات کی قسم اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اولاد نہیں ہو رہی، مارے کبھی ایک کے در پہ، کبھی دوسرے کے در پہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیا کچھ نہیں کرتا انسان جس کی اولاد نہیں ہوتی، یہ اس سے ہی پوچھ لے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ اس ورد کو کریں گے، رب کائنات کی قسم یہ ورد آپ کی خالی جولی کو بھر دے گا، آپ کے مقدر کو، نصیب کو بدل ڈالے گا۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، توجہ سے سننا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک دیکھنا ہے۔ اور سب سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ارے مفتی صاحب شیئر کرنے سے کیا ہوگا؟ پتہ نہیں میں اچھے طریقے سے کر سکوں یا نہ، آپ کر سکیں یا نہ، لیکن جس تک آپ پہنچا رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے کر لیں۔ رب کائنات کی قسم میری بھی دنیا بن جائے گی، آخرت بن جائے گی، آپ کی بھی دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی۔ اس لیے لازمی اس کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ آگے شیئر کر دیں۔ معزز سامعین کرام، تو سب سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر یہ لکھنا ہے، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ارے مفتی صاحب اس کے لکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کے لکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی تکلیف دور ہو جائیں گی۔ جب غائب کے لیے دعا کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جب اجنبی کے لیے دعا کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر جس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں اس کے حق میں وہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے حق میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مقبول دعا کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ آپ کی 100 ضروریات، جب بندہ کسی کی ایک ضرورت کو پوری کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی 100 ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ آپ کی 100 ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں معزز سامعین کرام، آپ نے یہ دعا لازم لکھنی ہے۔ اس کے بعد آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرمان عالی شان کے مطابق آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج، لاچار، ضرورت مند کو صدقہ دیں، تاکہ آپ کا صدقہ بھی صحیح جگہ پہ لگے اور اس کے ساتھ اس کو فائدہ بھی ہو۔
کیوں؟ ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی وہ کہتا ہے اے کریم رحیم مولا، میری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دے۔ دعا کر رہا ہے اے اللہ میری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دے۔ اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا، آپ نے جا کر اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ پھر وہ دعا کرتا ہے اے اللہ جس نے میری ضرورت کو پورا کیا، اے رب کریم تجھ سے تیرے کرم کا واسطہ اپنے غیبی خزانوں سے اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ یہ دعا سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے اور فوراً یہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ حسب استطاعت، حسب توفیق دینے کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، اس درود پاک کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آمنہ کے لال پہ یہ درود پاک آپ نے عقیدت کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ارے مفتی صاحب 3 مرتبہ ہی کیوں؟ تو اس لیے جامعہ ترمذی کی روایت ہے، سرور کونین نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا 3 مرتبہ پڑھنے سے انسان اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ یہ نماز والا درود پاک ہی کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کا تلفظ صحیح ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا وہاب یا رزاق یہ 2 نام 313 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور پھر سورۃ الکوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، پھر ایک مرتبہ غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے، حسب استطاعت، حسب توفیق آپ نے صدقہ دینا ہے، جتنا آپ دے سکتے ہیں غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو۔ پھر اس کے بعد درود ابراہیمی، نماز والا درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 5-7 مرتبہ نہیں، صرف 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یا وہابو یا رزاقو، اللہ کے 2 پیارے نام ہیں، ان ناموں کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں تسبیح کے ایک ہی دانے پر، اکثر لوگ بعد میں سوال کرتے ہیں حضرت ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں یا اکٹھا کر کے پڑھیں، تو ایک ہی دانے پر ایسے اکٹھا کر کے آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سورۃ الکوثر کو 11 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے وہی درود ابراہیمی جو شروع میں پڑھا ہے اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ عمل جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، اپنی استطاعت، اپنی توفیق، اپنی مصیبت، اپنی ضرورت کے مطابق آپ اس عمل کو اتنی بار کر لیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔